ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومأوانا محمدًا عبد الله ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه حضرات محترم، سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اور اس کی تشریح نماز کے ترجمہ کے ضمن میں آپ حضرات کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ نماز کی قرأت کا ایک انتہائی اہم ترین حصہ ہے۔ اور اس میں جو مقصودی حصہ ہے وہ انسان کی اپنے رب کے سامنے دعا اور درخواست ہے صراط مستقیم سے متعلق۔ صراط مستقیم جو اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس سے بڑھ کے کائنات کی اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ صراط کہا جاتا ہے راستے کو، راستے کی قدر و منزلت واضح ہوتی ہے اس کی منزل کے اعتبار سے، یہ راستہ پہنچتا کہاں ہے۔ منزل جتنی عظیم ہو، راستہ بھی اتنا ہی عظیم
اور قابل قدر ہوتا ہے۔ اور صراط مستقیم اور ہدایت یہ وہ راستہ ہے کہ جس کی منزل اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی جنت کی نعمتیں ہیں، اس کی رضامندی اور اس کی رضوان اور اس مالک الملک کا دیدار اور اس کی ملاقات، یہ صراط مستقیم کی منزل ہے۔ اہل جنت جس وقت جنت میں پہنچیں گے، قرآن پاک میں اللہ رب العزت یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب جنت کی نعمتوں کو دیکھ کے انہیں خوشی اور فرحت حاصل ہوگی، اس لیے کہ وہ نعمتیں عام نعمتیں تو نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں وہ جو نعمتیں ہیں، تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری اس دنیا کی طرح ہیں؟ یہ مفہوماً عرض کر رہا ہوں، کیا یہ اس دنیا کی طرح ہیں؟ دنیا کی طرح نہیں ہے۔ فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی نعمتیں ہیں کہ کسی آنکھ نے آج تک اس نعمت کو دیکھا نہیں، کسی کان نے ان نعمتوں کو سنا نہیں، اور کسی انسان کے دل میں ان نعمتوں کا کبھی احساس اور خیال بھی پیدا نہیں ہوا کہ اس قسم کی نعمت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ دنیا جو اللہ نے دار الاسباب بنائی ہے، اس میں انسان کچھ حرکت کرتا ہے تو برکت ہوتی ہے، ایسی کہتے ہیں نا، حرکت میں برکت ہے، حرکت ہوگی تو برکت ہوگی، یہ اللہ کا قانون ہے اس دنیا میں۔ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ مجھے تصوف اور سلوک میں اور تزکیہ نفس میں سب سے اونچا مقام، احسان والا مقام، ربط قلب والا مقام مجھے نصیب ہو جائے لیکن مجھے نماز نہ پڑھنا پڑے، یہ ہو سکتا ہے۔ کہے کہ مجھے زکوٰۃ نہ دینا پڑے، یہ ذرا مشکل کام ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اپنی دنیا داری میں وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اچھا سا مکان بنا لوں، لیکن اس کے لیے مجھے پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے کاروبار نہ کرنا پڑے، مجھے کوئی ملازمت نہ کرنا پڑے، اپنے وجود کو مشقت میں نہ ڈالنا پڑے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس دنیا کا قانون یہ ہے اللہ کا نافذ شدہ کہ جو حرکت کرتا ہے برکت اسی کو ملتی ہے، دین میں بھی اور دنیا میں بھی۔ باقی الگ بات ہے کہ برکت اللہ کی ہے، وہ کسی بندے کی پابند نہیں ہوتی۔ بعض اوقات اللہ رب العزت تھوڑے میں برکت زیادہ ڈال دیتا ہے، چیز تھوڑی ہوتی ہے اور برکت زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن یہ دنیا کا قانون ہے۔ اس جہان کا قانون اس سے مختلف ہے، جنت میں برکت ہوگی اور حرکت نہیں ہوگی۔ کتنا بڑا فرق ہے، کچھ کرنا نہیں پڑے گا، حاصل سب کچھ ہو جائے گا۔ کتنا کچھ حاصل ہو جائے گا، لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، اللہ اللہ، اور میں تمہارے لیے اس جنت میں کیا ہے، ما تشتہی انفسکم۔ آپ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ما تطلبون، ما تبتغون، ما تريدون، تمہارے لیے جنت میں وہ ہوگا جس کا تم ارادہ کرتے ہو، طلب کرتے ہو۔ نہیں، طلب اور ارادہ تو زبان سے ہوتا ہے نا، یہ زبان سے چاہنا کسی چیز کا کہ جس کو چاہ رہے ہو۔ فرمایا لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، تمہیں وہ کچھ بھی مل جائے گا جو صرف تمہارے دل میں خواہش بن کے آئے گا، دل میں خواہش بن کے آئے گا، وہ بھی اللہ عطا کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو اہل جنت میں سے بنائے۔ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم،
اب لفظ اللہ نے بولے ما تشتہی انفسکم، دل میں خواہش جس چیز کی آئے گی۔ اب خواہش انسان کے دل میں جو آتی ہے نا، آپ سب لوگ ہمارے سمیت سارے لوگ جتنے بھی ہیں چھوٹے بڑے، اگر وہ یہ سوچنا شروع کر دیں نا کبھی کبھی اپنی خواہشات کے متعلق کہ کیا ہماری ساری خواہشات ایسی ہیں کہ جن کو ہم لوگوں کے سامنے زبان پر لا سکیں، کوئی بھی نہیں لا سکتا۔ اس لیے کہ کئی خواہشات ایسی ہوں گی جو زبان سے نکال ظاہر کی جائیں تو سامنے والا سننے والا کہے گا کہ یہ تو بچہ ہے بھائی، اتنا بڑا ہو گیا لیکن اس کی بچپنے والی بات ہے۔ اور بچوں کی خواہشات کیا ہوتی ہیں؟ بچوں کی خواہشات یہ ہوتی ہیں، تو دیکھو جی پہلے دودھ میں میٹھا ملا کر دو، پھیکا دودھ نہیں پینا، اور جس وقت بچہ منہ کو لگائے اس کے بعد یہ کہے کہ اس سے میٹھا نکال کر دو اسی میں سے۔ اب یہ خواہش ہوتی ہے بچے کی، لیکن فرمایا لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، تمہیں یہ تانا بھی نہیں دیا جائے گا کہ بھلا یہ بھی کوئی خواہش ہے جو تم کر رہے ہو، یہ تانا بھی نہیں ملے گا، بس دل میں آنے کی دیر ہے، اللہ اس کو پورا کرے گا۔ چنانچہ روایات میں اس کی مثالیں آتی ہیں، اور میں کہ جس وقت اہل جنت علی الارائک ینظرون، مسحریوں پہ بیٹھے ہوں گے، اللہ کی جانب سے ان کی مقرر کردہ نشستیں، بڑے بڑے تخت، ایسے تخت جو دنیا کے کسی بادشاہ کے وہم و گمان میں نہیں آئے ہوں گے، اور وہ وہاں بیٹھے ہوں گے، اور دوست احباب کے ساتھ ان کی ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ اہل جنت ایک دوسرے کے پاس جائیں گے بھی صحیح، آمنے سامنے بیٹھ کر گپیں بھی لگائیں گے، اور ان کے سامنے دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شرابن طہورا کی نہریں، یہ سامنے نہریں بہہ رہی ہوں گی، تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، کبھی نکالنا نہیں ہوگا ان کو، نہ نکلیں گے نہ نکالے جائیں گے۔ دنیا میں تو انسان یا خود نکل جاتا ہے یا نکال دیا جاتا ہے، کوئی ہمیشہ نہیں رہتا۔ کوئی مکان اگر بنائے، اپنا بنائے تو موت اس کو نکال دیتی ہے، اگر اپنا نہ بنائے تو جو مالک مکان ہوتا ہے کبھی وہ نکال دیتا ہے۔ دنیا میں تو انسان یا نکلتا ہے یا نکال دیا جاتا ہے، وہاں نہ نکلے گا نہ نکالا جائے گا، اور دودھ اور شہد کی نہر بہہ رہی ہے۔ مثلا دائیں طرف دودھ کی نہر ہے، بائیں طرف شہد کی نہر ہے، ہاتھ میں اس کے چھڑی ہے، اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی جس کی میں نے پہلے بچے والی مثال دی کہ یہ دودھ والی نہر بائیں طرف چلی جائے، شہد والی نہر دائیں طرف چلی آئے۔ اگر یہ اس قسم کا خیال اور تصور اور خواہش دنیا میں ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ بچگانہ خواہش، بچگانہ خیال کہیں گے۔ بھئی تجھے اس سے کیا ہے، یہ دائیں طرف چلتی رہے وہ بائیں طرف چلتی رہے، لیکن دل میں خیال اور احساس ہوگا، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ تو صرف اپنی اسی چھڑی کا اشارہ کر دے، دودھ کی نہر کو بائیں طرف کرنا، شہد کی نہر کو دائیں طرف کرنا تیرے رب کا کام ہے۔ یہ ہے مطلب لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، تمہارے دل میں جو خواہش آئے گی اللہ اس کو خواہش کو بھی پورا کرے۔ سیب کھانے کو جی چاہ رہا ہے، درخت دوڑتا ہوا آئے گا، سامنے جھک جائے گا۔ فلاں پرندے کا گوشت ہونا چاہیے، جو جنت میں پرندے کو نظر آئیں گے، جس پرندے کو دیکھا تو وہی اس کے سامنے تل بھن کے اس کی خواہش کے مطابق وہ سامنے آ گیا اور اس نے اس کو کھایا۔ کھانے کے بعد اس کی ہڈیاں پھینکیں، اور بعض روایات میں تو اس تک موجود ہے کہ ہڈیاں پھینکی، وہ دوبارہ پرندہ بن کے سامنے آ کے اس سے پوچھتا ہے اللہ کے بندے مجھے کھایا ہے تو کوئی لطف اور سرور بھی محسوس ہوا؟ یعنی ایسی ایسی نعمتیں جو کسی کے ذہن میں نہیں، کسی کے تصور میں نہیں۔ چنانچہ جس وقت وہ لوگ جنت میں پہنچیں گے، اپنے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، اپنی مسحریوں پہ بیٹھے ہوں گے، وہاں جب اللہ کی نعمتوں کا مشاہدہ کریں گے، یہ الفاظ بولیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یہاں پر بھی الحمدللہ، سورۃ الفاتحہ میں بھی الحمدللہ، سورۃ الفاتحہ میں بھی ہدایت کی بات، یہاں پر بھی ہدایت کی بات۔ قرآن کہتا ہے، کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام کمالات اسی ایک اللہ کے ہیں کہ جس نے ہمیں اس جنت تک ہماری رہنمائی فرمائی، اس راستے پہ چلایا کہ جس کی منزل یہ جنت ہے جہاں ہم پہنچ چکے ہیں۔
اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ان میں سے بنائے، اس راستے پہ چلایا کہ جس کی منزل یہ جنت ہے۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ہم تو اگر اپنے آپ پہ، اپنی رائے پہ، اپنے خیال پہ چھوڑ دیے جاتے تو شاید ہم یہ راستہ نہ دیکھ پاتے، کہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس راستے پہ چلا دیا۔ اب اس سے بڑھ کے کائنات میں اور کوئی بڑی نعمت ہو سکتی ہے کہ جس کی منزل اتنی عظیم منزل ہو؟ تو صراط مستقیم سے بڑھ کے اور کوئی بڑی نعمت نہیں دنیا۔ اس لیے سکھایا کہ سورۃ الفاتحہ میں اپنے اللہ کے دربار سے صراط مستقیم کا مطالبہ کرو، خاص مانگنے کا وقت ہے، اور ایسی دعا کرو جو قبول بھی لازماً ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ایسی چیز ملتی ہے کہ جس کی مثال پھر پوری کائنات میں کوئی نہیں، اور وہ صراط مستقیم ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے مولا کائنات ہمیں صراط مستقیم دکھا، صراط الذین انعمت علیہم۔ اور پھر صراط مستقیم کی وضاحت فرمائی، جو وضاحت یہاں فرمائی اس کو تھوڑا سا میں روک کے قرآن پاک کی دیگر آیات کے ذریعے سے آپ کے سامنے مزید اس کی ایک وضاحت کر دیتا ہوں کہ صراط مستقیم ہے کیا۔ گزشتہ بیان میں آپ کے سامنے یہ عرض کیا گیا کہ صراط مستقیم کی ایک تشریح تو اللہ نے خود فرمائی کہ یہ وہ راستہ ہے کہ جس پہ اللہ کے نبی چلتے ہیں، صدیق چلتے ہیں، شہداء چلتے ہیں، صالحین چلتے ہیں، یہ وہ راستہ ہے۔ اور یہ صراط مستقیم اللہ کا راستہ ہے۔ اللہ سورہ یاسین اکثر لوگوں کو یاد ہے، ورنہ یہ پڑھنے سے آیات ذہن میں ایک تصور آ جاتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جس وقت میدان لگائیں گے، محشر کا میدان سج جائے گا، ساری مخلوق ایک چٹیل میدان میں کھڑی ہوگی کہ جس میں نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، نہ ستارہ ہے، نہ آسمان، اور زمین بھی بدل دی جائے گی، تبدیل کر دی جائے گی، اور ایک بالکل چٹیل قسم کا میدان جس کے اندر لا عوج ولا امتن، نہ اس کے اندر کوئی ٹیلا ہے اور نہ کوئی اس کے اندر موڑ اور راستہ ہے، سارے ایک میدان کے اندر جمع ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، دنیا میں اللہ کا دیا ہوا رزق کھا کے اس سے بے وفائی کرنے والوں، نکلو، جدا ہو جاؤ ان سے۔ اب وہ مجرمین کی جماعت وہاں سے نکلے گی اور ایک طرف ہوگی۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ فرمایا میں نے جب تمہیں دنیا میں بھیجا تھا تمہیں کتنی مرتبہ سمجھایا، کتنی مرتبہ تم سے عہد و پیمان ہوا کہ تم دنیا میں جانے کے بعد نہ شیطان کی عبادت کرو گے، نہ شیطان کے کہنے پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو گے۔ سجدہ، عبادت، نظر، منت، رکوع، سجود اور دعوت، پکار، یہ سب کچھ ایک اللہ کے لیے کرنا ہے۔ جب تمہیں یہ کہہ دیا تھا، تم سے معاہدہ ہو گیا تھا، تم سے وعدہ لے لیا تھا کہ تم نے خالص میری عبادت کرنی ہے، تو پھر تم شیطان کے بہکاوے میں آ کر پھر میرے علاوہ دوسروں کو کرنیاں بھرنیاں والا سمجھتے رہے کہ ان کی تو لیکھوں میں میخ ہے جی، وہ تو جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، ان کا کہا ہوا مڑ نہیں سکتا، وہ جس میں نظر کرم کر دیں اس کے گھر میں سال کے دانے ختم نہیں ہوتے۔ تم نے مخلوق کو اپنا رب سمجھ لیا، اپنا خدا بنا لیا۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے اور دشمن تھا تمہارا۔ وان اعبدونی، میں نے کہا تھا کہ تم خالص میری عبادت کرو گے، ھذا صراط مستقیم، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ تو جب آدمی نماز میں اللہ کے حضور یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے صراط مستقیم دکھا، وہ اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ مولا پہلے بھی اقرار کر چکا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین،
یا رب العالمین اب تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ راستہ مجھ سے کبھی چھوٹنے نہ پائے، تاکہ میں اپنی منزل تک صحیح سالم پہنچ جاؤں، کہ تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت و پکار نہ ہو، تیرے علاوہ کسی اور کا سجدہ نہ ہو میری زندگی میں، تیرے علاوہ کسی نام کی نظر و نیاز اور منت منوتی اور چڑھاوا نہ ہو۔ اللہ، یہ صراط مستقیم کس کا راستہ ہے بھائی؟ اللہ کا راستہ ہے، یعنی اللہ کا بتلایا ہوا، اللہ کا دکھایا ہوا، اس کا مقرر شدہ راستہ، اور اسی پہ چلنا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور یہ صراط مستقیم رسول اللہ کا راستہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی سورہ یاسین میں فرمایا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین والقرآن الحکیم، ہمیں قرآن حکیم کی قسم ہے، انک لمن المرسلین، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے عظیم الشان پیغمبروں میں سے عظیم الشان پیغمبر ہیں، علی صراط مستقیم، آپ جس راستے پہ چلتے ہیں اس راستے کا نام صراط مستقیم ہے۔ تو نماز میں انسان اللہ سے کیا دعا کرتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے اپنے پیغمبر کا راستہ دکھانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ انعام میں فرمایا کہ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا۔ میرے پیغمبر ان کے سامنے اعلان کرو، آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناؤں کہ تمہارے رب نے کیا حرام کر رکھا ہے۔ تم اپنی مرضی سے چیزیں اپنے آپ پر حرام کر دیتے ہو، کہ جانور چھوڑ دیے ان کے کانوں میں سوراخ کر کے یا چیر کے کانوں کو۔ ایک اونٹ جو ہے اس سے اگر 10 مرتبہ بچے پیدا ہو گئے تو اس کے کان کو چیر کر چھوڑ دیا، وہ جی یہ بڑا محترم اور بزرگ بن گیا ہے، لہذا اس پر کوئی بوجھ بھی نہ لا دے اور اس کو کسی کام میں کوئی نہ لائے، یہ بتوں کے نام پہ یہ ان کے نام کی نیاز بن کے چھوڑ دیا گیا، اس کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا۔ اونٹنی اگر 10 مرتبہ اس کے بچے پیدا ہو گئے، اس کا دودھ استعمال کوئی نہیں کرے گا۔ یہ مشرکین کرتے تھے اس زمانے میں، کبھی گائے چھوڑ دی، کبھی اونٹ چھوڑ دیا، حلال جانور مال، لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھانا۔ کیوں؟ وہ جی بتوں کے نام پہ اس کو حرام کر دیا گیا ہے۔ کس نے حرام کیا ہے؟ حرام وہ ہوتا ہے جس کو اللہ حرام کہے، حلال وہ ہوتا ہے جس کو اللہ حلال کہے۔ نہ بندے کے حرام کرنے سے کوئی چیز حرام ہوتی ہے، نہ بندے کے حلال کرنے سے کوئی چیز حلال ہوتی ہے، نہ پیغمبر کو اس بات کا اختیار کہ وہ اللہ کے حلال کو حرام کرے یا اللہ کے حرام کو حلال کرے۔ حلال و حرام کا اختیار کس کے پاس ہے؟ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے کئی مرتبہ، اب کچھ کم ہو گیا یہ رواج کہ بچے 8-10 سال کے بچے گھوم رہے ہوتے تھے، سر پہ ہندوؤں کی طرح ایک چوٹی چھوڑی ہوتی تھی، ذرا ایک بالشت لمبی تقریباً بالوں کا ایک گچھا لٹک رہا ہے جی۔ کیوں جی؟ کیوں لٹک رہا ہے جی؟ وہ جی پیدا ہوا تھا نا جی، تو اس سے پہلے ہم نے یہ منت مانی تھی کہ فلاں دربار پہ جا کے دیگ اتاریں گے اور باقی اس کے جو سر کے بال، ابتدائی بال جو صاف کرنا ہوتے ہیں، الگ کرنا ہوتا ہے، وہ باقی سارے کر دیتے ہیں، ایک لٹ چھوڑ دیتے ہیں۔ لٹ اس وقت اتاریں گے جب دیگ دیں گے فلاں دربار کی، اور ان بالوں کو جن کو حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو صفائی اور کاٹنے کا حکم اللہ کے رسول نے دیا، شریعت میں حکم ہے، لیکن اس کو کاٹنا حرام قرار دیا ہوا ہے۔ وہ جی جب تک دیگ نہیں اتاریں گے اس وقت تک اس کو کاٹیں گے نہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے جو چیز حرام نہیں کی اس کو اپنی مرضی سے حرام کرنا، اور میں اپنی مرضی سے حرام بنا لیتے ہو کہ جس چیز کو مرضی چاہا اپنے آپ پر حرام قرار دے دیا، جس کو چاہا اپنے آپ پر حلال قرار دے دیا۔ اتل ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں بیان کر کے سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے کیا حرام کیا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے یہ حرام کیا ہے شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، والدین کی نافرمانی، اولاد کو ناحق قتل کرنا، پھر حقوق العباد کے کچھ شعبے اور ان کا ذکر کیا، اور اس کے بعد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، میرے پیغمبر اعلان کرو کہ یہی میرا راستہ ہے سیدھا، یہی صراط مستقیم ہے، اسی کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، دائیں بائیں کسی اور راستے کی طرف چل کے
نکلنے کی کوشش نہ کرنا، وگرنہ تمہیں اللہ کے سیدھے راستے سے وہ توڑ کے رکھ دیں گے اور تم اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ تو نماز میں انسان جب صراط مستقیم مانگتا ہے، وہ اپنے رب کے حضور دعا کرتا ہے، مولا مجھے ساری زندگی کبھی شرک میں مبتلا نہ کرنا، اس لیے کہ یہ میرے پیغمبر کا راستہ ہے توحید والا، اللہ کی وحدانیت والا، اسی راستے پہ چلا کے رکھنا، صراط مستقیم پہ چلانا۔ جس وقت اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا فرمائی، ماں کی گود میں اللہ نے بولنے کا ملکہ دیا، صلاحیت پیدا کی، وہی قادر ذات ہے نا، چاہے تو جوان آدمی کی زبان کو بند کر دے، اور اگر چاہے تو تازہ پیدا شدہ بچے کی زبان سے بہترین قسم کے کلمات نکلوانے لگے۔ اسی کو شان ہے، اسی کی قدرت ہے، اسی کو سارے اختیارات ہیں۔ جب بی بی مریم اللہ کے حکم کے ساتھ حاملہ بھی ہو گئی، بچہ بھی پیدا ہو گیا، بچے کو ہاتھ میں اٹھا کے آ رہی ہیں اور انتہائی غم زدہ، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ یہ منظر دیکھنے سے پہلے میں مر گئی ہوتی۔ حیادار عورت تھی نا، اور ایک وہ معاشرہ اور وہ طبقہ ہے اس دنیا میں، اہل یورپ، جو سب سے زیادہ نام بی بی مریم کا لیتے ہیں، لیکن ان کے حیا اور کردار اور اخلاق کو دیکھو کہ ذرہ بھی مناسبت ہے بی بی مریم کے ساتھ ان کی۔ جہاں لاکھوں بچے ہر سال ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ جن کے باپوں کا نام بھی معلوم نہیں ہوتا، تو ان کو چلو پانی میں ڈوب کے مرنا چاہیے جو اس کے باوجود بی بی مریم کا نام لیتے ہیں۔ یہ تو کہتی ہیں یا لیتنی، حالانکہ کوئی قصور بھی نہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے نشانی بنانا تھا، دکھانا تھا، یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور تاریخ کے اوراق سے میرا نام ہی مٹ چکا ہوتا، کوئی جانتا ہی نہ ہوتا کہ مریم بنت عمران نام کی کوئی عورت بھی تھی دنیا میں، کوئی جانتا ہی نہ ہوتا۔ اور یہ پریشان ہوئیں، لیکن اللہ نے حکم دیا، دل میں اللہ نے بات ڈالی، اور جبریل ساتھ ساتھ رہنمائی کر رہے ہیں، جاؤ قوم کی طرف۔ فرمایا کہ پریشان نہیں ہونا، اما ترین من البشر احدا، کوئی اگر بشر، کوئی انسان تیری طرف آ رہا ہو، کوئی سوال کرے، قولی انی نذرت للرحمن صوما، کہنا میں نے ایسا روزہ رکھا ہوا ہے جس میں خاموشی بھی لازم ہوتی ہے۔ ان کی شریعت میں یہ روزہ تھا کہ جس میں خاموشی بھی لازمی ہوتی ہے، کہ میں نے بات نہیں کرنی، فلن اکلم اليوم انسیا، آج کسی انسان سے میں بات نہیں کروں گی۔ تو لہذا اشارہ بچے کی طرف کر دینا، آگے رب جانے اور رب کا کام جانے۔ جب لوگوں نے کہا نا دیکھ کے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، ان کے کوئی بھائی تھے بڑے پاک باز اور نیک، ہارون کی بہن تو نے کیا کیا؟ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، باپ بھی تیرا برا نہیں تھا، ماں بھی تیری بدکار نہیں تھی، اتنے اعلیٰ خاندان سے تعلق، اور پھر یہ کام کر دیا، بغیر شادی کے بچہ لے کے آ گئی۔ فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے کہا ہمیں بیوقوف بناتی ہو، کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، ہم اس سے بات کیسے کریں جو ابھی تک گود میں ہے، بچپنے کی حالت میں ہے، نومولود ہے، ہم اس سے کیسے بات کریں؟ ابھی یہی بات انہوں نے کی تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنا حکم جاری کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان بولنے لگی، قال انی عبد اللہ۔ پہلی بات یہ کی، وہ لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کو ذکر کر کے ان عیسائیوں کو سنایا کہ تم اس کو معبود سمجھتے ہو، وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتا ہے۔ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور مجھے اللہ نے
اپنا خاص الخاص بندہ بنایا، مجھے نبی بنایا، مجھے کتاب دے گا، مجھے نماز کی تاکید کی، مجھے زکوٰۃ کی تاکید کی، یہ ساری بات۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، سنو لوگو، میرا رب بھی اللہ ہے، تمہارا رب بھی اللہ ہے، فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، اسی رب کی عبادت کرو، اس سے دائیں بائیں نہ ہونا، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ تو نماز میں انسان جب اپنے اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کے مناجات کرتا ہے تو اہدنا الصراط المستقیم میں کیا مانگتا ہے؟ سمجھ آ گئی بات؟ یہی مانگتا ہے کہ مولا میری جبین اور میری پیشانی اپنے دربار کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکانا۔ مجھے دنیا میں اپنی زندگی میں ضروریات تو آئیں گی، پریشانیاں ہوں گی، مسائل بھی ہوں گے، لیکن میری زبان سے فریاد تیرے علاوہ کسی کے نام کی نہ نکلے، غائبانہ طور پہ تیرے علاوہ کسی اور کی پکار نہ کروں۔ یہ نماز میں مانگتا ہے انسان۔ لیکن پھر کبھی کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے ہم سب کو دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں ایسے تو نہیں ہوتا کہ نماز میں اللہ سے یہ وعدے اور نکلنے کے بعد اللہ کے دربار سے ایسی مایوسی کہ یہ کہنا شروع کر دے کہ جی ہم تو گناہ گار ہیں، جی اللہ ہماری نہیں سنتا، ہمیں اللہ کو سنانے کے لیے کسی نہ کسی درمیان والے ایجنٹ کی ضرورت ہو گئی، الیاذ باللہ۔ یہ اللہ کے پیارے ہیں نا جی، اللہ کے پیاروں کو الیاذ باللہ اللہ کا ایجنٹ بنا دیا ہے کہ ہماری فریادیں ان کے ذریعے سے پہنچتی ہیں۔ بھائی اللہ کے دربار تک فریاد پہنچانے کے لیے کسی ڈاک خانے کی ضرورت نہیں، کسی ایجنٹ کی ضرورت نہیں، اس کے دربار تک پہنچنے کے لیے کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں، وہ براہ راست سنتا ہے، ہر کسی کی سنتا ہے اور ہر وقت سنتا ہے، اور یہی صراط مستقیم۔ اور میں جب نماز میں دعا مانگتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، تو یہی دعا ہے کہ مولا ہمیں شرک والے راستے سے بچانا، شرک سے محفوظ فرمانا۔ پھر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ یہ جو صراط مستقیم ہے اللہ کا بیان کردہ راستہ ہے، انبیاء اس پہ چلے ہیں، صدیقین اس پہ چلے ہیں، انبیاء کے بعد صدیقین کا نمبر ہے، اور ہماری امت میں صدیقین میں سے جس کو لقباً صدیق کہا گیا، جس کا لقب صدیق ہے، وہ جناب صدیق اکبر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا راستہ کیا ہے؟ صدیقین کا ہماری امت میں جو صدیق ہے وہ ابو بکر ہے نا رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ ہے اللہ کے رسول کے ساتھ وفا کا راستہ، اس کا راستہ ہے اللہ کے رسول کے حکم پہ مر مٹنے کا راستہ، اس کا راستہ ہے تقوی والا، اس کا راستہ ہے اپنا جان مال سب کچھ اللہ کے حکم پہ، اللہ کے رسول کے حکم پہ لٹا دینے والا راستہ۔ نماز میں انسان یہ دعا کرتا ہے کہ مولا مجھے پیغمبر خدا اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا راستہ بھی دکھانا، اور آپ کے یار غار صدیق اکبر کے راستے پہ بھی چلانا، کہ جس میں یہ جذبہ ہے کہ صدیق کبھی اپنے پیغمبر سے جدا نہیں ہوتا۔ اللہ آپ دیکھ لیں، یہ تو کوئی نہ مانے تو اس کی اپنی کور چشمی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ پہلے دن سے لے کر آخر تک کون ساتھ ہے؟ کون سا موقع اور کون سا خاص مقام ہے کہ جس میں نبی موجود ہو اور اس کے ساتھ صدیق موجود نہ ہو؟ اعلان نبوت ہوا تو صدیق کا ہاتھ سب سے پہلے گیا، میں حاضر یا رسول اللہ۔ جب کبھی مشورہ کرنے کی نوبت آتی ہے تو رسول اللہ صدیق کو بلواتے ہیں یا خود صدیق کے گھر میں چلے جاتے ہیں اور مشورہ ہوتا ہے۔ پھر جب اسلام لائے اللہ نے ایسی توفیق سے بخشا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقی صحابہ میں سے کسی کی باقاعدہ ڈیوٹی نہیں لگی مکہ مکرمہ میں کہ تم نے دعوت بھی دینی، سارے اپنا ایمان بناؤ، اپنے آپ پر محنت کرو۔ لیکن صدیق ان کو اجازت مل گئی، انہوں نے ایمان لانے کے بعد فوراً دعوت بھی شروع کر دی۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ 10 صحابہ ہیں 10 مبشرہ، جن کو اس دنیا میں جنت کا باقاعدہ سرٹیفکیٹ اور ٹکٹ جاری کر دیا گیا۔ 10 صحابہ ہیں جن میں سے خود صدیق اکبر بھی ہیں، اور ان میں سے باقی جتنے جو 9 بچتے ہیں ان میں سے غالب اکثریت جو ہے وہ صدیق اکبر کی دعوت کی وجہ سے مسلمان ہوئی۔ اللہ، حضرت عثمان صدیق اکبر کے ہاتھ پر، طلحہ ابن عبید اللہ صدیق اکبر کے ہاتھ پر، عبد الرحمن ابن عوف صدیق اکبر کے ہاتھ پر، زبیر ابن العوام صدیق اکبر کے ہاتھ پر،
سعد بن ابی وقاص صدیق اکبر کے ہاتھ پر، یہ سارے سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ پر مسلمان ہوتے ہیں، تو خود اس کا اپنا مقام اور مرتبہ کتنا ہوگا کہ جس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ جنت کا ٹکٹ دے دیتا ہے اللہ، تو خود اس کا مقام اور مرتبہ کتنا ہوگا۔ پھر غار میں بھی ساتھ ہیں، غزوات میں بھی ساتھ ہیں، اور اللہ کی شان دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی کی عمر مبارک کتنی ہے ابھی؟ 63 برس۔ صدیق اکبر کی دنیاوی زندگی کی عمر 63 برس۔ 2 سال عمر میں چھوٹے تھے، 2 سال بعد وفات ہو گئی، عمر بھی برابر۔ تدفین کہاں ہوئی؟ رسول اللہ کے پہلو میں۔ کوئی جدا کر سکتا ہے؟ نہ یہاں جدا ہو سکتے ہیں نہ وہاں جدا ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے صدیق کہ جس کا راستہ تقویٰ کا راستہ، اللہ کے رسول کے حکم پہ مر مٹنے کا راستہ، ہر وقت آپ کی تصدیق کے لیے تیار رہنے کا راستہ اللہ۔ اور اللہ سے ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ مولا ہمیں بھی اپنے رسول کی کامل اتباع نصیب فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی کر رہا ہوں، جس طرح تو نے حضرت صدیق اکبر کو اپنے رسول کی اتباع نصیب کی تھی۔ یہ صراط مستقیم میں انسان دعا مانگتا ہے۔ کئی لوگ صحابہ کرام میں مختلف مزاج تھے، کئی جذباتی ہو جاتے تھے، جذبات سے مغلوب ہو جاتے تھے، لیکن صدیق اکبر جذبات سے مغلوب نہیں ہوتے۔ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس وقت کہاں کھڑے ہیں، آپ کا حکم کیا ہے، آپ کی تعلیم کیا ہے۔ حدیبیہ کے موقع پر جو صلح ہوئی، صلح بظاہر بڑی عجیب ہے کہ اس سال چلے جاؤ، احرام باندھ کے آئے تھے، جانور ساتھ لائے تھے، جانور بھی واپس لے جانا شرعاً جائز نہیں، ان کو ذبح کر دو، احرام کھول دو، واپس چلے جاؤ، آئندہ سال آنا حج کر عمرہ کرنے کے لیے، اور وہ بھی 3 دن صرف رہو گے۔ ٹھیک ہے جی، مان لیتے ہیں یہ شرط۔ اب صحابہ کرام کے دل پہ کیا گزری ہوگی، لیکن اللہ کا حکم ہے، مانا جا رہا ہے۔ عمرہ کرنے کے لیے آئے، احرام باندھ کے آئے، قربانیاں بھی اللہ کے حرم میں تقرب کی نیت سے لائے، لیکن ان کو ذبح کر دیا گیا کہ ٹھیک ہے ذبح کرو، نہر کرو، واپس چلے جاؤ۔ لیکن آئے تھے تو ایک خوشخبری سنائی گئی تھی، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو خواب دکھایا کہ ہم حرم میں پہنچے اور قربانیاں ذبح کی اور عمرہ کیا ہے، اللہ یہ سچا کر دکھائے گا یہ وعدہ۔ تم داخل بھی ہو جاؤ گے، حلق بھی کرواؤ گے، اپنے سر مونڈو گے، احرام کھولو گے، اپنا کام مکمل کرو گے۔ صحابہ کرام نے اور شرطیں بھی دیکھیں کہ کوئی اگر یہاں سے مسلمان ہو کر تمہارے پاس پہنچے، تم پابند ہوگے کہ تو اس کو واپس کرو گے۔ تمہارا کوئی آدمی اگر اسلام چھوڑ کے یہاں آ گیا، ہم واپس نہیں کریں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں۔ اب ان شرطوں کی وجہ سے حضرت عمر جیسا آدمی رضی اللہ تعالیٰ گھبرا گئے اور کہنے لگے انقبل هذه الدنیا، اتنی پست شرائط کے ساتھ صلح ہم قبول کر لیں؟ عجیب بات ہے۔ اولسنا علی الحق وهم علی الباطل، کیا ہم حق پر نہیں اور وہ باطل پر نہیں؟ اب ان کو جو نظر آیا، جو تشفی کر سکتا تھا، جواب دے سکتا تھا، وہ صدیق اکبر تھے۔ لیکن پہلے تو انہوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، لیکن آپ پر اتفاق سے وحی اتر رہی تھی، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ چلتے جا رہے ہیں، حضرت عمر ساتھ بھاگتے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا، ہم کیسے مانیں، یہ کیسی شرطیں ہیں اور اتنی پستی اور اتنی رسوائی ہم کیسے برداشت کریں، آپ نے جواب نہیں دیا۔ گھبرا گئے کہ شاید اللہ کے رسول مجھ سے ناراض ہو گیا، حالانکہ وحی اتر رہی تھی۔ صدیق اکبر کے پاس آئے، کہا کہ آپ بتلائیں، ہم حق پر نہیں؟ بالکل ہیں۔ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں؟ بالکل ہیں۔ وہ کافر باطل پر نہیں؟ بالکل ہیں۔ تو ہم اس طرح یہ کمزور شرائط کیسے قبول کریں؟ پھر اس سے بڑھ کے یہ کہ وعدہ اللہ کی طرف سے ہے کہ تم عمرہ بھی کرو گے، عمرہ بھی کرو گے، اور ہم عمرہ کیے بغیر واپس جا رہے ہیں۔ صدیق اکبر نے جواب میں کہا، عمر اللہ نے کسی سال کا نام لیا ہے کہ اسی سال کرو گے؟ حضرت عمر نے سوچا نہیں، قرآن کی اس آیت میں اسی سال کا نام تو نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول مان لیا، جو کچھ آپ کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، تجھے ذرہ برابر بھی دل میں شک لانے کی کوئی اجازت نہیں۔ اور پھر جس وقت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی کیفیت زائل ہوئی، حضرت عمر آپ کے پاس پہنچے، آپ نے پوچھا عمر کیا کہتے تھے؟ یا رسول اللہ میں تو ڈر گیا تھا کہ آپ ناراض ہو گئے۔ فرمایا ناراض نہیں ہوا، بتلاؤ کیا کہتے تھے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ عمرہ کے بغیر واپس جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ نے یہ کوئی کہا تھا کہ اسی سال عمرہ ہوگا؟ اللہ نے یہ جو معاہدہ کروایا ہے، اسی معاہدے کے ذریعے سے انشاءاللہ بڑی بڑی فتوحات ہوں گی، اور اللہ نے پھر وہ دکھایا، اسی معاہدے کی بنیاد پہ فتوحات ہوئیں۔ صدیق اکبر وہ ہے جو اللہ کے رسول کی ہر موقع پر فوراً تائید کر دیتا ہے۔ تو ہم نماز میں یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو بصر و چشم قبول کریں، اس میں ذرہ برابر جھول نہ ہو، اور تائید کریں۔ اللہ رب العزت صحیح طور پر قرآن و سنت کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔